جو نہ چاہے مالدار ہونے کے بعد بھی اور جو کوئی حج کو جائے ان کے حج پہ طرف باندھے دیکھو شہاب کو کیا ضرورت تھی پیدل جانے کی اگر پیسہ تھا تو پلین سے جاتا تھا صحابی تو جاتے نہیں وہ نوجوان چلا گیا پیدل لوگ طرح طرح کے مطلب کیا ہے دلائل پیش کر رہے ہیں کسی کو دیکھو کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں کاش اگر تم امام حسین کی زندگی کو پڑھ لیتے فاطمہ کے بیٹے کی زندگی پڑھتے امام حسن نے 25 حج پیدا کیے حالانکہ آپ کے پاس اعلیٰ قسم کے اونٹ بھی موجود تھے اللہ اکبر آپ کے پاس گھوڑے بھی موجود تھے امام حسین نے پیدل حج کیا امام حسن نے پیدل حج کیا صاحب آپ کو فضیلت معلوم نہیں ہے نبی کونین نے فرمایا کہ مکے سے پیدل حج کرے اتنا نہ جائے مکہ جائے اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ ان کی سانسوں نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے ان علماء کی چوٹیوں کو اپنے سر کا تاج ضروری بنا کر کے اس کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکیوں کے برابر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت جشن شہید اعظم کانفرنس عظمت والدین مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کو دیکھے صاحب یہ پبلک سٹی حاصل کرنی تھی شہرت حاصل کرنی تھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اللہ اکبر تمام مطلب پلیٹ فارم موجود ہیں یوٹیوب دیکھو تمام مطلب کیا ہے آدمی چمک جاتا ہے میں کہتا ہوں آدمی سوشل میڈیا سے نہیں چمکتا چمکانے والی ذات اللہ کی ہے سبحان اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے ہم تو مائل پاکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کس کو رہتے منزل آدمی کتنا ہی مطلب اڑ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہوگی عزت ملے گی چھوٹے سے بڑے تک بڑے سے چھوٹے تک ہر ایک جان رہا کیرلا کی جوان بولیے راجستان میں اللہ اکبر اس سے حج کی فرضیت اجاگر ہوئی ہے کتنے لوگ جاتے تھے حج کو مسلم ممالک سے پردھان منتری جاتے تھے وزیر اعظم جاتے تھے پھر بھی اتنا شہرت نہیں ہوتا تھا اتنی چرچا نہیں ہوتی تھی جتنا کہ ایک عام بندہ وہ کیا ہے کہاں سے کیرلا سے گیا پیدل ہے ابھی تو وہ راجستان میں ابھی تو وہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہے سوچے تو صحیح کتنی عزت دی جوانوں کو معلوم حج کیا چیز ہے بچوں کو پتہ چلا حج کیا چیز ہے حج کی فرضیت اجاگر ہو رہی ہے حج کی فرضیت بولیے اجاگر ہو رہی ہے آشکارا ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں صاحب دکھاوا ہے میں کہتا ہوں آپ نے کیسے کہہ دیا دکھاوا ہے عزیزان ملت اسلامیہ آپ دکھاوا نہیں کہہ سکتے دکھاوا ہوتا تو پھر اتنی عزت نہیں ملتی یہ دکھاوا نہیں خلوص ہے اور جب اس سے معلوم خلوص کیا گیا اللہ اکبر خود نے یہ جواب دیا میں اس لیے جا رہا ہوں اتنا لمبا سفر طے کر کے 8640 کلومیٹر کا سفر طویل سفر طے کر کے تاکہ لوگ اپنے محلوں کی مسجدوں میں جانا سیکھیں میرے قدم سے میں اتنا لمبا اللہ کے گھر جا رہا ہوں خانے کعبہ لوگ اپنے محلوں کی مسجدوں میں جائیں اذان ہو جاتی ہے ہم کیرم بورڈ گوٹیوں سے اپنے دل کو بہلاتے ہیں اذان ہوتی ہم بنگی باغ کھیلتے ہیں ہم تاش کے پتے کھیلتے ہیں ہماری سیاست ختم نہیں ہوتی ہم فلاں کو لڑا رہے فلاں کو ہلا رہے ہیں ارے بولیے ابھی مطلب کیا الیکشن مطلب کیا ہے مکمل ہوا ہے 5 سال پہلے سے مطلب پرچار شروع کر دیا اس بار کینڈیڈیٹ وہ جیت رہا ہے اس بار دعویدار پرتیاشی وہ ہے اس بار اچھا پرتیاشی وہ رہے گا اذان کا ٹائم ہم جتا رہے ہیں ہم ہرانے والے ہم ہیں جتانے والے ہم ہیں عزیزان ملت اسلامیہ جس قوم کا اللہ اکبر یہ مطلب عادت بن جائے کہ جو نمازوں کی پرواہ نہ کرے فتوے لگائے ایسے نوجوانوں پہ عزیزان ملت اسلامیہ ہوش میں خون لینے چاہیے عرض کر رہا تھا سیدہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اور محبت سے کہو یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہاتھ دکھائے نا کہ سرکار دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سیدہ تمہیں لونڈی نہیں ملے گی، اصحاب صفا جو پیٹ سے پتھر باندھتے ہیں ان کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹی میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو جبریل نے مجھے بتایا ہے، تم جب بستر پہ جایا کرو نا تمہیں فکر ہوتی ہے پورے دن کے کام کی، کیونکہ کنویں سے پانی بھر کے مشکی کا کاندھے پر رکھ کے تم لاتی ہو، چکی تم چلاتی ہو، برتن تم دھوتی ہو، کپڑے صاف تم کرتی ہو، اپنے بچوں کی خدمت تم کرتی ہو، اپنے شوہر کی خدمت تم کرتی ہو۔ بیٹی تم ایسا تمہیں عمل دے رہا ہوں جو جبریل نے مجھے کہا ہے، فاطمہ ساری تکلیف دور ہو جایا کرے گی۔ تم جب شام کو بستر پہ جایا کرو نا شام کو تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اتنی ہی مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرنا۔ فاطمہ پورے دن کے کام کی تھکن تمہاری دور ہو جایا کرے گی۔ روایت یہ بھی ہے کہ فاطمہ اس تسبیح کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرنا۔ ان کو تسبیحات تسبیح فاطمی بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان پڑھنے والے کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر معاف فرما دیتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کیا کرے۔ یہ سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، خاتون جنت ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی عبادت کا عالم یہ ہے، قرآن سے بڑا ربط تھا، قرآن بہت پڑھا کرتی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں سیدہ کھانا بھی پکاتی تھی تو برابر قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دن سرکار نے مجھے فاطمہ کے مکان پہ بھیجا، میرے آقا فرماتے سلمان فارسی میری اہل بیت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ سلمان کو میرے آقا نے سیدہ کے مکان پہ بھیجا، سیدہ اپنے بچوں کو پنکھے سے ہوا کر رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے بڑی خاص رفقت کی مجھ پر طاری ہوئی۔ حضرت ام ایمن کا بیان ہے رمضان شریف کا مہینہ تھا، عین دوپہر کا وقت تھا، کسی کام سے میں فاطمہ کے مکان پر پہنچی، میں نے دستک دی، اندر چکی کے چلنے کی مجھے آواز آئی، فاطمہ نے کوئی رسپون نہ دیا، دوبارہ دستک دی، کوئی رسپون نہ ملا، تیسری مرتبہ دستک دی، مجھے حیرانی ہوئی کہ سیدہ چکی چل رہی ہے، جواب کیوں نہیں دے رہی ہے؟ حیرانی میری پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے روشن دان سے جھانک کے دیکھا، سیدہ کی چکی خود چل رہی ہے، سیدہ تو سو رہی ہیں، سیدہ کے شہزادے حسنین جھولے میں لیٹے ہیں، ان کا گہوارہ خود بخود ہل رہا ہے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں سر پٹا گئی، الٹی قدم رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، یا رسول اللہ ابھی میں آپ کی بیٹی سیدہ کے مکان سے واپس آ رہی ہو، دروازے سے واپس آ رہی ہو، یا رسول اللہ میں نے تیسری مرتبہ دستک دی تو جب جواب نہ ملا، آقا میں نے روشن دان سے دیکھا سیدہ کی چکی خود چل رہی ہے، حسین گہوارے میں لیٹے ہیں، حسنین کا گہوارہ، حسنین کا گہوارہ، ان کا جھولا بھی ہل رہا ہے، سیدہ سو رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ام ایمن تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ رات میں ہی بیٹی نے سیدہ نے جب سحری کی سیدہ کے یہاں کچھ پکانے کے لیے نہیں تھا، کھانے کے لیے نہیں تھا، میری بیٹی سیدہ نے پانی دیا، پانی سے سحری کر لی۔ اب علی 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 مولا علی اللہ اکبر اپنے پڑوسی شمعون سے 1 kg 1 kg جو ادھار لے کر کے آئے، سیدہ اس کو چکی میں پیس رہی تھی، آٹا بنا رہی تھی، میری بیٹی سیدہ کو بھوکوں پیاس نے نڈھال کر دیا تھا، ہمت جواب دے گئی کہ میری بیٹی سیدہ کی، جب سیدہ کو بھوکوں پیاس نے نڈھال کیا، سیدہ کی عرش الہی تک پہنچی، تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پہ اپنی رحمت کو بھیجا، رب نے فرمایا میری رحمت دیا، اور سیدہ کو اپنی آغوش میں لے لے، رب کی رحمت آئی سیدہ کے آنگن میں، فاطمہ کو اپنی آغوش میں، فاطمہ سو گئی ہیں، فاطمہ خود نہیں سوئی ہیں، رب کی رحمت نے اپنی چپیٹ میں لے کر کشرایا ہے، رب کی رحمت نے اپنی آغوش میں لے کر کے میری بیٹی سیدہ کو سلایا، سیدہ رب کی رحمت بجا کر کے میں بے خواب ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ جو
اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے کان للہ فکان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے سیدہ اللہ کی ہو گئی میرا رب سیدہ کا ہو گیا جب بیٹی سو گئی تو سیدہ کی چکی چلانے کے لیے رب نے بلبل سدرا طائر سدرا جبریل کو بھیجا سلیمان کو جھولا جھلانے کے لیے میکائیل کو بھیجا استاد زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان مسلکی اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ جشن اعظم شہید اعظم کانفرنس مولانا ناظم رضا صاحب علیہ منظری سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان ملت اسلامیہ یہ سیدہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی چکی چلانے بولیے کون آ رہے ہیں جبریل آ رہے ہیں ان کے بچوں کو جھولا جھلانے فرشتے آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں زور سے بولو فرشتے آ رہے ہیں اچھا سیدہ نے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچایا اور آج ہماری بہنیں اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا رہی ہیں جس کے ہاتھوں میں دیکھو ملٹی میڈیا موبائل کیا کام ہے بھائی کون سی فیکٹری اور فرم چل رہی ہے آپ کی بیٹی کی آپ کی بیوی کی جو آپ اپنی بیوی کو اتنا ملٹی میڈیا موبائل دیتے ہیں اینڈرائیڈ موبائل دیتے ہیں آپ چھوٹا بھی موبائل تو دے سکتے ہیں اس سے بھی تو بولیے کام چل سکتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ ہم نے اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے خود آگ لگائی ہے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کی داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے برباد کرنے والے ہم ہیں اپنے بچوں کو تباہ کرنے والے ہم ہیں بعد میں ہم روتے ہیں بعد میں ہم مطلب کیا ہے پیروں کے دروازوں کا مطلب کیا رخ کرتے ہیں اماموں کے پاس کا رخ کرتے ہیں میں تعویذات کا مخالف نہیں لیکن سب سے اچھا تعویذ یہ ہے کہ تو اپنی بیٹی کو اینڈرائیڈ موبائل کے مت دے اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان اپنی بچی کو دے فجر میں اس سے اعلیٰ حضرت کا کیا ترجمہ کنز الایمان صبح کو اس سے پڑھوا اور رات کو اس سے پڑھوا تیری بچی صبح کرے تو اس سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کروا تیری بیٹی جب رات کو سوئے سونے سے پہلے سورۃ الملک کی اس سے تلاوت کروا دیکھنا اللہ کی قسم تیرے گھر میں رب کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی تیرے گھر میں رب کی رحمتیں آئیں گی اور جب تیری بیٹی کسی کے گھر نکاح میں جائے گی نا اللہ کی قسم تیری بیٹی تیری بدنامی کا باعث نہیں بنے گی سیدہ کی سچی کنیز بن کے تیری خوش مطلب کیا ہے تیری عزت کا باعث بنے گی تیری نیک نامی کا باعث بنے گی عزیزان ملت اسلامیہ کتنا نقصان دیا ہے آج بیٹی نے کتنا نقصان پہنچایا ہے آج مان اسلام کو لیکن سیدہ کی قدم سے اسلام پھیلا سیدہ کی چادر سے اسلام پھیلا اللہ اکبر قبیلہ بنی سلیم میں ایک شخص ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ میرے نبی کو گالی دیتا تھا کیا دیتا تھا نبی کو گالی دیتا تھا نبی کی برائی کرتا تھا اللہ اکبر میرے نبی کو گالیاں دیتا تھا نبی مسکرا کر کے جواب دیتے تھے میرے آقا کو گالی بھی دیتا تھا لیکن نبی کی جب گفتگو سنتا تھا نبی کا اخلاق دیکھتا تھا متاثر بھی ہوتا تھا لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے صاحب میں کہتا ہوں اسلام تلوار سے نہیں اسلام نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے اردو شاعر نے کہا تھا نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا عمر کے غصے میں چور جسم چلے تھے آقا کو قتل کرنے نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا عزیزان ملت اسلامیہ یہ سیدہ ہے صاحب اللہ اکبر ان کے باپ کو قبیلہ بنی سلیم ایک شخص گالی دیا کرتا تھا نبی اس کو کوئی مطلب اللہ اکبر اس کے لہجے میں جواب نہیں دیتے تھے نبی کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا ایک دن آ گیا نبی کی بارگاہ میں کہنے
کہنے لگا میں نے بڑی گالی دی ہے، مجھے معاف کر دو اور مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر کے اسلام قبول کروا دیجئے، میں آپ کا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں مذہب اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فوراً کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، جو نبی کو گالی دیتا تھا نبی نے اسے کلمہ پڑھایا، اخلاق سے کلمہ پڑھایا۔ آج تو دین کے دشمن بکواس کرتے ہیں، نبی کی شان میں انگشت نمائی کرتے ہیں۔ امریکہ میں ظالم اٹھا اور اس نے ایک بیان دیا، اتنا غلط بیان دیا، کنڈم کرتے اس بیان کا، مذمت کرتے ہیں، اور اس کی بیٹی نے کنڈم کیا، اس کی بیٹی نے اپنے باپ کے بیان کے مذمت کی۔ ابھی آپ سنو گے تو پتہ چلے گا بیٹی نے باپ کے بیان کی کیسے تردید کی، کتنا شدید رد عمل کیا۔ سنیں گے نتیجے پہ بہت جلدی لے کر کے جاؤں گا۔ وہ امریکہ میں بہن دریدہ اٹھا، تمیز اٹھا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فالوورز آج پوری دنیا میں ہیں، جن کو ماننے والے آج پوری دنیا میں ہیں، انہوں نے جھوٹ سے کام لیا۔ کس سے کام لیا؟ بولو معاذ اللہ، کیا کہا؟ جھوٹ سے کام لیا۔ اب اسی کی بیٹی اللہ اکبر مطالعے کی میز پر بیٹھی تھی، اس نے ایک سال میرے آقا کی لائف اسٹائل اسٹڈی کی، مصطفیٰ کی مکی زندگی کو پڑھا، نبی کی مکی زندگی کو پڑھا، نبی کی جنبتوں کو پڑھا، آقا کی خلوتوں کو پڑھا، سرکار کی ہجرت کو پڑھا، آقا کی رات کو پڑھا، آقا کے دل کو پڑھا۔ اس نے پڑھا کہ مکے والے پتھر مارتے تھے، اس نے پڑھا مکے والے گالی دیتے تھے، اس نے پڑھا مکے والے راستے میں کانٹے ڈال دیتے تھے، لیکن وہ ہر ایک کو مسکرا کر کے جواب دیتے تھے۔ لڑکی ایک سال تک نبی کو پڑھتی ہے، ایک سال کے بعد رزلٹ کیا گیا؟ اللہ اکبر، جس کا باپ کہتا تھا قربانی اسلام جھوٹے معاذ اللہ، کس بیان سے کام لیا، کس سے کام لیا؟ اس کی بیٹی نے اپنے پورے سال کے بعد اعلان کیا کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں، میں اسلام قبول کر رہی ہوں۔ میڈیا آ گئی، میڈیا بندھو آ گئے، اس لڑکی سے سوال کیا، ایک سال پہلے تیرے باپ نے پیغمبر اسلام کو جھوٹا کہا اور تو نے انہی کا کلمہ پڑھ لیا، کیا دیکھا ہے؟ باپ میں بیٹی میں بڑا تضاد ہے، باپ اور بیٹی میں بڑا فرق ہے۔ اس کی بیٹی نے کہا تھا میرا باپ دیوانہ ہے، میرا باپ پاگل ہے، اس کا دماغی توازن بگڑا ہے، اس نے مصطفیٰ کو بن پڑے جھوٹا کہہ دیا، اس نے مصطفیٰ کو پڑھا نہیں، اس لیے جھوٹا کہا۔ اور میں نے مصطفیٰ کو ایک دو مہینہ نہیں، 5-6 مہینہ نہیں، پورے سال مدینے والے کی زندگی کو پڑھا۔ اللہ کی قسم مجھے مصطفیٰ جانے رحمت کی ذات ایسی صاف و شفاف نظر آئی ہے کہ زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے مہان اور کوئی سب سے سچا پرتوبار کوئی شخص ہے تو وہ مومن آقا مسلک اعلی حضرت فیضان اعظم فیضان تاج الشریعہ۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا پیغام۔ بہت مٹیریل ہے اس حوالے سے، دنیاوی اعتبار سے کس کس نے کلمہ پڑھا۔ کیرلا میں سن 2017 میں پورے خاندان پریوار نے کلمہ پڑھا۔ ابھی 20 میں ایک نیپال میں ایک لڑکی مطلب جو فلمی دنیا میں کام کرتی تھی، پوجا اس کا نام ہے، اس نے اپنا نام آمینہ فاروقی رکھا، آمینہ فاروقی، اس نے اسلام قبول کیا۔ کیرلا میں جو مطلب لڑکے کا نام کچھ اور تھا اور اس نے اپنا نام محمد فیصل رکھا، اور اس کے بچے کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا لوگوں نے مارا، مطلب کیا ہے ظالموں نے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھا شہید ہو گیا۔ تو اب اس کی ماں اللہ اکبر ڈری نہیں، اس نے کہا تم نے میرے بیٹے کو مارا، اللہ اکبر، اس نے اپنے پورے پریوار کے ساتھ اسلام قبول کیا، سبحان اللہ، قبول کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فیصل کی ماں کا نام تھا مینا کشی، اس نے اپنا نام رکھا جمیلہ فاطمہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا اصلاح ہے، تیزی سے پھیلتا تھا اسلام کو۔ جو پڑھتے نا پڑھے لکھوں میں اسلام، پڑھے لکھوں کی سمجھ میں اسلام آتا، جاہلوں کی سمجھ میں اسلام نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ ان پڑھ نہ خواندہ کی سمجھ میں اسلام نہیں آتا، جو
بڑا ہو اگرچہ اس نے عصری تعلیم نہیں حاصل کی ہو، جب اسلام کو پڑھتا، امریکہ میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، امریکہ والے اسلام کو پڑھ لیں، اور جو اسلام کو پڑھتا ہے اسلام اس کی سمجھ میں بولیے آتا ہے۔ اس میں جو ہے نا چھوٹ اچھوت نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، کہ جس سے کہ مطلب کیا، میں دور کی مثال نہیں دے رہا ہوں، ابھی ایک سنبل علاقے کی مثال دے رہا ہوں، اصل میں بڑا ڈر کے بھی اس وقت بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے بیان کو کچھ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ ہم کیا کچھ رہے ہیں، ابھی شروع میں یوگی حکومت آئی تو میں نے کہا کہ مسلمان ڈر رہے ہیں کس نے کہ دوبارہ یوگی حکومت آ گئی، میں نے کہا بھئی مطلب یوگی حکومت کو کسی کو پریشان نہیں کر رہی ہے، راشن مل رہا سب کو مل رہا، اگر آپ قانون آپ کے ساتھ موب لنچنگ ہو رہی ہے، آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا تو آپ کے پچھڑے پن کی وجہ ہے، آپ مطلب کیا ہے ہندوستان کے سنویدھان کو پڑھ نہیں رہے ہیں، آپ اصلاحی بنیے، آپ کورٹ کچہری جائیے، اپنا مقدمہ خود لڑیے، آپ کو ہندوستان کا کنسٹیٹیوشن معلوم ہونا چاہیے، سنویدھان معلوم ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں یوگی حکومت کو کیوں دوش دے رہے ہو؟ میں نے یہ چند باتیں کہیں، اللہ اکبر، تو ایک مطلب کیا ہے بہت بڑا اینکر ہے، اس نے میرے بیان کو مطلب کیا توڑ موڑ کے پیش کر دیا، دیکھو یہ جہادی مولانا ہے، کس طرح مطلب کیا یوگی حکومت کو کوس رہا ہے، اس لیے میں بڑے مطلب کیا احتیاط کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بات یہاں ہو رہی ہے، سنی جائے گی دوسرے ملکوں میں، سمجھ رہے آپ، یہاں سے بات نشر ہوگی بہت دور تک چلی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے محتاط رہنے کی آپ کو بھی ضرورت ہے، بڑے احتیاط رہنے کی آپ کو بھی ضرورت ہے، پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، آدھی روٹی کھائیں، لیکن اپنے بچوں کو جاہل نہ رہنے دیں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں، اپنے بچوں کو آپ عصری تعلیم بھی دلائیں، اور آپ دینی تعلیم بھی دلائیں، قرآنی تعلیم بھی آپ بچوں کے پاس ہو، آیت الکرسی سینے میں ہو، اور بعد میں کرسی پہ بیٹھے، پھر دیکھنا مزہ، اللہ کی قسم کتنا مزہ آئے گا، پہلے آیت الکرسی، بعد میں دنیاوی کرسی، بولو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا ہوں، جہاں جہاں اسلام کو پڑھا گیا وہاں وہاں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، آج ہماری بدعمالیاں ہے، آج ہماری اسلام سے دوری ہے، ہماری ماں کا 40واں ہوا، ہم نے علماء کو بلایا، جلسہ کیا، نبی کی سیرت پر گفتگو کرائی، فاطمہ زہرا کی سیرت کو ہم نے سنا، ہم نے نعت سنی، ہم نے تقریریں سنی، قرآن کی تلاوت سے ہماری محفل کا آغاز ہوا، لیکن سال گزرا، بیٹے کا رشتہ لگا، شادی کا موقع آیا، جب بارات کا نمبر آیا تو کہا اب جلسہ نہیں، اب علماء کا کام نہیں، اب کس کا کام ہے؟ اب مطلب کیا ہے، نچیوں کا کام ہے، اب ان کو بلایا جائے جو بی آر پی کے ڈینس پارٹی اللہ اکبر ڈی جے پہ مطلب پھر کے، اب نچیوں کو بلایا جا رہا ہے، کچھ تو اتنے ظالم ہے ظالم، اللہ اکبر، اپنے بیٹوں کی شادیوں میں، اپنے بھائیوں کی شادیوں میں، بہنوں یا اپنے سالے کی شادی میں آگ لگے ایسے رشتے میں جو گناہ نہ آئے، بہنوں ہی لے کر کے آ رہا لڑکیوں کو، اور پھر ڈینس پارٹی ہو رہی ہے، پوری رات لڑکیوں پہ نوٹ برسایا جا رہا ہے، پوری رات نوٹ کی بارش ہو رہی ہے، اس بہنوں ہی سے پوچھا جائے پتہ تیرے اوپر کتنا قرضہ ہے، غریب کا قرضہ کیوں نہیں دے رہا، قرضہ دینے کے لیے پیسہ نہیں، ارے ظالم جس کا قرضہ ہے قرضہ ادا کر دے، ڈینس پارٹی میں پیسہ مت لوٹا، پیسے کی بربادی مت کر، جس کا لیا ہے اس کا دے دے، ورنہ تیری قبر میں اتنی کٹائی ہوگی، اللہ کی قسم سانپ اور بچھو سے قبر بھرے گی، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے لینے سے پہلے دینے کی فکر رکھا کرو۔ یہی بات ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ناظم رحمانی صاحب قبلہ، بے شک حق فرمایا۔ میں نے کاروبار کیا، آپ مجھے اپنا مال دے رہے ہیں، کاروبار بند ہو، اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ مال مجھے اس بیس پہ دے رہے ہیں کہ صاحب مولانا ناظم صاحب آپ کا کاروبار بند ہوگا تو پیسہ نہیں لیا جائے گا، ارے بولیے اس لیے تو مال نہیں دے رہے آپ مجھے، ارے بولیے فرض کر لیجئے، میرا مطلب کیا ہے،
ایک شوروم ہے کسی طریقے سے, کوئی مطلب کیا ہے کسی طریقے سے میں کاروبار کر رہا ہوں, کوئی میرا مطلب عزیزان ملت اسلامیہ, کوئی بھی مطلب ایک مثال لے لیجئے, عزیزان ملت اسلامیہ آپ سے مال لیتا ہوں, پھر میں کام کرواتا ہوں, اللہ اکبر, میرا کاروبار بند ہو جائے تو کیا میں آپ کا پیسہ نہیں دوں گا؟ آپ یہ کہہ دو گے کاروبار بند ہو گیا آپ کا پیسہ نہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, کاروبار بند ہوا تیرے لیے, مال چھینا گیا تیرا چھینا گیا, مال غصب ہوا تیرا ہوا, مال چوری ہوا تیرا ہوا, کاروبار بند ہوا تیرا ہوا, اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو تجھے دینا پڑے گا, جتنا اس کا آتا ہے تجھے ادا کرنا پڑے گا. اگر تو نے یہاں ادا نہ کیا, کتنی ہی نمازیں پڑھ لینا, کتنے ہی سجدے کر لینا, کتنے ہی نمازیں پڑھ لینا, کتنے ہی حج اور عمرے کر لینا, جب تک کہ ایک پائی تو ادا نہیں کر دے گا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. زور سے بولو اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت پہ بھی زور دیا, مصطفیٰ نے تجارت کی تاکہ امت کو تجارت کرتا جائے. کفار مکہ سے پوچھا گیا تم نے محمد عربی کو تجارت میں کیسے پایا؟ کفار مکہ کہتے تھے, مخالفین کہتے تھے, دشمنان نبی کہتے تھے محمد سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا, ہم نے محمد سے زیادہ صادق القلب کسی کو. مسلک اعلی حضرت علماء کیا پیغام. کارخانہ میرا آگے بڑھے گا تو کیا میں آپ کو ڈبل پیسہ لوٹا دوں گا؟ بولیے, ارے کارخانہ بند ہو میرا ہوا, کاروبار بند ہوا میرا ہوا, آپ کیا قصور ہے؟ آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ دنیاوی اعتبار سے کہہ سکتے 4 آدمی صاحب ان کا کاروبار بند ہوا, یہ پیسہ نہیں دیں گے, لیکن میرے نبی کہتے ہیں شریعت کیا کیسی ہے؟ شریعت کے نزدیک یہ ہے کہ ایک پائی ادا کرنا ہوگی, مکان بیچ کے ادا کرنا ہوگی, دکان بیچ کے ادا کرنا ہوگی, پلاٹ بیچ کے ادا کرنا ہوگی, بیچ کے ادا کرنا ہوگی. واہ کیا پیغام, کیا اصلاح. صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بات بڑی لمبی چلی جائے گی, سمیٹ رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلام, یہ ساری مطلب کیا ہے ہمارے اندر جو خرابیاں نا, خرابیاں یہ علم دین سے دوری کی وجہ سے, اس وجہ سے بولیے علم دین سے جو دوری ہے نا اس وجہ سے ہو رہی ہے. ہمارے بچے بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت کامیاب ہیں, لیکن انہیں نماز بھی یاد نہیں ہے, انہیں دعائے قنوت بھی یاد نہیں ہے, انہیں التحیات بھی یاد نہیں ہے. خاک میں جائے ایسی کامیابی, آگ لگے ایسی کامیابی میں جس کے بیٹے کو دعائے قنوت نہ آتی ہو, آگ لگے ایسی کامیابی میں جس کے بیٹے کو التحیات پڑھنا نہ آتی ہو. تیرے بیٹے نے پلوٹ اکٹھا کیا, مال اکٹھا کیا, جب تم مرے گا نا تیرے بیٹے کو یہ پتا نہیں کہ اس سال ثواب کہاں سے شروع کروں کہاں پہ آخر کروں, کس چیز کی یہ کامیابی ہے. بولیے, جس بیٹے کو پتہ یہ نہ ہو کہ باپ کی قبر پہ جانے کے بعد ایصال ثواب کہاں سے شروع ہو اور کہاں ختم ہو, یہی بات ہے. کون سی کامیابی اس کو آپ کامیابی کہیں گے؟ دنیا کامیابی کہے, لیکن میں اس کو کامیابی نہیں کہتا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ گانا سیدہ, زور سے بولو سبحان اللہ, اور مچل کے بولو رسول اللہ. حضرات وہ شخص تھا, اس لمحہ پاس بیٹھ رہا ہوں کہ وہ شخص اسلام قبول کر لیا. اسلام جب قبول کیا نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اسے اونٹنی دے؟ ایک صحابی نے اونٹنی دے دی. آج تو میاں رسی نہیں دے گا, رسی. صحابی نے کہا آقا اونٹنی میں دے رہا ہوں. مولا علی نے کہا سرکار کا امامہ میرا ان کے لیے. سر سے امامہ کھولا, مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ اس شخص کے سر لپٹا گیا, سر پیچ کیا مولا علی کا امامہ. میرے نبی نے فرمایا انہیں کھانا پھول کھلائے گا. سلمان فارسی, میں نے کہا نا ابھی آپ سے ابتدا میں کہا کہ سلمان فارسی کو میرے نبی نے کہا یہ میری اہل بیت میں شامل ہیں, کہا سلمان ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں. سلمان فارسی کہتے ہیں میں چند گھروں میں گھوم کے آیا, لیکن کسی جگہ کھانا نہ ملا. یہ اسلام کی تاریخ ہے, یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا, کھانا تو قضا ہو جاتا تھا, نمازیں قضا نہیں ہوتی, تلاوتیں قضا نہیں ہوتی تھی, کھانے قضا ہو رہے ہیں.
کپڑے چھوٹ رہے ہیں، نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، قرآن تلاوت نہیں چھوٹ رہی ہے، کئی گھروں گئے کھانا نہ ملا، سلمان سیدہ کے مکان پر پہنچے، فاطمہ نبی پاک کے ایک شخص نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا ہے، کھانا دے دو، کہا سلمان 3 دن ہو گئے فاقہ ہے، لیکن جو میرے دروازے پہ آتا ہے وہ خالی تو جاتا نہیں ہے، لو یہ میری چادر ہے، کیا کہا؟ چادر ہے، اس چادر کو شمون یہودی کے گھر لے جاؤ، جا کر کے کہو کہ آٹا دے دے جو کا، اللہ یا جو دے دے یہ جو کا آٹا دے دے، چادر میری لگ لے، ہم اس کا مطلب کیا ہے واپس کر دیں گے، چادر لے لیں گے۔ سلمان فارسی پوچھے، جا کر کے کہا فاطمہ نے چادر دی ہے، آٹا دے دے یا جو دے دے، اور سلمان نے کہا علی واپس کر دیں گے، حسنین کی والدہ واپس کر دیں گی، چادر اپنے لے لیں گے۔ اللہ اکبر، شمون رونے لگا، 3 دن سے جس کے گھر فاقے ہو رہے ہیں، جو اپنی چادر گروی رکھ رہی ہو، اللہ اکبر، چادر کو سننے لگا، چادریں فاطمہ سے خوشبو آ رہی تھی، مشک حمد کی بو آ رہی تھی، سیدہ کی چادر کو چوم رہا ہے، سونگ رہا ہے، اللہ اکبر، اس نے جو بیدی سیدہ کے کہنے کے مطابق سلمان فارسی جو لے کر کے آ گئے، سیدہ نے اس کا اللہ اکبر چکی میں اس کو پیسنا شروع کیا، روٹیاں اس کی بنائی آٹے کی، تمام روٹیاں سیکھنے کے بعد سارے تمام روٹیاں کپڑے میں باندھ دی۔ سلمان فارسی نے کہا سیدہ حسنین کی والدہ چند روٹیاں اپنے بچوں کے لیے روک لو، تو سیدہ نے جملہ کہا تھا، سلمان یہ سارا کام جو نا رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور جو کام رب کی رضا کے لیے ہو نا تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس میں سے تھوڑا بہت بھی روک لینا، تمام کا تمام لے کر کے چلے جاؤ۔ جا کر کے سلمان فارسی نے تمام روٹیاں رکھ دی، اس حدیث الاسلام اللہ اکبر صحابی نے روٹی کو کھایا ہے، اللہ اکبر کھانا کھا لیا۔ سلمان فارسی نے پورا قصہ بیان کیا، نبی کی آنکھ میں آنسو آئے، مصطفیٰ جان رحمت اپنی بیٹی کے مکان پر تشریف لائے، سیدہ کی پیشانی سجدے میں رب کا شکر ادا کر رہی ہے، سیدہ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں بھیگ گئی، مصطفیٰ کا دامن آنسو سے تر ہو گیا، آقا نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا مولا میری بیٹی سیدہ سے راضی ہو جا، سیدہ کو اپنی رضا عطا کر دے، فاطمہ کو اپنی خوشنودی عطا کر دے۔ حاطف غیبی سے آواز آئی، پیغمبر سیدہ میری ہو رہی ہے، سیدہ عطا ہو رہا مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، سیدہ ہماری ہے، ہماری رحمت سیدہ کی ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سجدے سے اٹھنے کا انتظار کیا، سیدہ سجدے سے اٹھی ہے، سجدے کا عالم بھی ہوتا تھا، ایک سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا، رات گزر جاتی تھی، سیدہ کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی، مولا میرے باپ کی گنہگار امت کو بخش دے، میرے باپ کی گنہگار امت کو بخش دے۔ ایک دن امام حسن مجتبیٰ نے کہا امی جان ہمیشہ ایک ہی دعا کرتی ہو، نانا کی امت کی بخشش کی دعا کرتی ہو، اپنے لیے دعا نہیں کرتی۔ یا سیدہ نے اپنے لخت جگر کا پکڑا، کہا بیٹے حسن پہلے ہمسایہ کا حق ہوتا ہے، پہلے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، بعد میں گھر کے لیے دعا ہوتی ہے۔ بیٹے حسن میری آرزو یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میرے باپ کی گنہگار امت بخش دی جائے تو سیدہ کو سب کچھ مل جائے گا۔ کیا یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا سب کچھ مل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں اچھی تو رہی تھی کہ شمون یہودی نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ چادر سونگ رہا تھا، سیدہ کی چادر سے اسلام کی اشاعت آ رہی ہے، چادر لے کر کے آیا، دروازے پہ دستک دی، من انتا کون؟ کہا شمون، کا اندر، کہا آنا چاہتا ہوں، کس لیے؟ آج سیدہ کی چادر نے مجھے اسلام کے قریب کر دیا ہے۔
اللہ اکبر میں سیدہ تمہارے باپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں. فوراً دروازہ کھولا, مصطفیٰ کے قدموں میں شمعون یہودی گر گیا, پڑ گیا نبی کی قدم کے بولا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ سیدہ کو کون جانتا ہے؟ سیدہ میری پڑوسن ہے. اللہ اکبر, سیدہ میرے پڑوس میں ہے. یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹی سیدہ کی سلوک کو بھی دیکھا ہے, شام کو بھی دیکھا ہے, آپ کے دماغ اور آپ کے نواسوں کی زندگی دیکھی ہے. آقا وہ کون سا دن آپ کی بیٹی سیدہ 2 دن فاقہ کرتی ہے, تیسرے دن بھی تھوڑا سا کھا لیتی ہے, پھر اس کھانے پہ بھی رب کا بڑا شکر ادا کرتی ہے. یا رسول اللہ, نہ تو آپ کے دماغ کا جواب ہے, نہ آپ کے نواسوں کا جواب ہے, نہ آپ کی بیٹی سیدہ کا جواب ہے. 3 دن فاقے ہو گئے, چادر گروی رکھ گئے, سائل کو واپس نہیں جانے دیا, چادر گروی رکھ گئے, روٹی بنا کر کے پیش کر دی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فرماتے ہیں مالک کے کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, خود تو بھوکے ہیں, لیکن ان کے دروازے پہ جو بھی آتا ہے وہ مالا مال ہو کے آتا ہے, وہ دامن بھر کے لے کر کے آتا ہے, وہ جھولی بھر کے لے کر کے آتا ہے. مالک کے کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, تو جو آتی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں شمعون یہودی قدم چوم کے بولا آقا میں آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ بڑھائے, مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنائے. جن کے قدموں پر قربان ہو گیا, پڑھ کے کلمہ مسلمان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت مولانا ناصر رضا منظری صاحب قبلہ. یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی سیدہ کی چادر میری ہدایت باعث بنی, سیدہ کا یہ عمل میری ہدایت کا سبب بن گیا. اب دیر نہ کریں, مجھے بھی ہاتھ بڑھا کر کے کلمہ شریف پڑھا کر کے مسلمان بنائیں. شمعون نے کلمہ شریف پڑھا, مشرف پر اسلام ہوا, اسلام دامن میں آیا. صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تمام ادیان میں, دین جو ہے نا اللہ کو پسند ہے. تمام مذاہب میں مذہب اسلام, تمام ادیان میں دین اسلام اللہ کو پسند ہے. میں اب مطلب کیا تقریر کا بھی جال میں پھیلاتا, سمجھ رہے ہیں, یہ میری تقریر کا جال پھیلتا, میں بتاتا اس اسلام کے دامن میں کیا کیا ہے, کیا کیا نہیں ہے. اسلام کے دامن میں اللہ نے کہا نا ہمیں پسند ہے دین, ہمیں اسلام پسند ہے, مذہب اسلام پسند ہے, دین اسلام پسند ہے. یہ جال پھیلتا, پھر بتایا جاتا کیا ہے اسلام کے دامن میں, کیا نہیں ہے اسلام کے دامن میں. انشاءاللہ کبھی اور ٹائم ملا, ملاقات ہوئی تو میں پھر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سارا مجمع بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محسن بھائی بیٹھے آپ, یہ فیضان بھائی دیکھیے جن کا 40واں ہو رہا نا.